بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. گزشتہ کل میں آپ حضرات کو یہ بتا رہا تھا کہ قیامت کے دن نبی کی سفارش انہی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی جو ایمان کے ساتھ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے لیکن وہ فائدہ کن کو ہوگا؟ مسلمان کو، مومن کو. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہم سب تو مومن ہی ہیں نا، لیکن مومن ہیں لیکن ایمان کی حالت میں ہماری موت آئے گی یا نہیں آئے گی اس کی گارنٹی نہیں ہے. بات سمجھے؟ یہ روزہ، یہ تسبیح، یہ نماز، یہ اس لیے ساری محنت ہے کہ ہماری موت کس پر آئے؟ ایمان پر. اسی لیے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ ایک پتھر جو 500 سال پہلے گرا تھا زمین میں، 500 سال کے بعد وہ نیچے گرا، بتایا تھا نا کل. فرمایا کہ اس کے اندر اللہ منافق کو ڈالیں گے. اور منافق کس کو کہا تھا میں نے کل؟ جو نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، جو مسجد میں آتا ہے لیکن اس کا دل کرتا ہے میں جلدی چلا جاؤں، جو کبھی کبھی آتا ہے اور کبھی کبھی نہیں آتا، اس کو منافق کی نشانی بتائیے. اللہ ہمیں اس میں سے نہ بنائے، ورنہ نبی کی سفارش کام نہیں آئے گی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں نبی کہے کہ یہ تو میرا ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، قیامت کے دن تو بہت ساری امت ہوگی، آدم علیہ السلام کے لوگ آئیں گے، نوح علیہ السلام کے لوگ آئیں گے، تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ ہم آپ کی امت ہیں؟ بہت اچھا سوال تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے سنت طریقے سے وضو کیا ہوگا اور سنت طریقے سے نماز پڑھی ہوگی، دو چیزیں، نماز پڑھی ہے لیکن سنت طریقے سے، برابر وضو کیا، برابر رکوع سجدہ کر کے سنت طریقے سے، تو اس کی پیشانی سے ایسا نور چمکے گا، ایسی روشنی آئے گی کہ اس کی پیشانی سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا ہے. اللہ، آپ سمجھ رہے کچھ بات؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا نبی ہم کو پہچانے کہ یہ تو میرا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سنت طریقے سے وضو کرنا پڑے گا، سنت طریقے سے نماز پڑھنی پڑے گی. ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ 3 نشانی منافق کی ہے. آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب. منافق میں 3 چیزیں ہوتی ہے، جس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہے وہ پکا مسلمان نہیں ہے، منافق کی نشانی ہے. وہ اللہ کے رسول منع کر دیں گے اس کو. نمبر 1، اذا حدث کذب. وہ مسلمان جو بات کرے تو جھوٹ بولے. ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں کیا گناہ ہے؟ کچھ نہیں. آدمی اپنی اولاد سے جھوٹ بولتا ہے، اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ تو مذاق میں سب چلتا ہے، منافق ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرما. جھوٹ نہیں بولنے کا دھندے میں، دکان میں، نفع میں، نقصان میں، جو سچ. اس لیے فرمایا الصدق ینجی، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیان سے سننا. ایک مرتبہ کسی صحابی کے مکان میں گئے، غریب صحابی تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی کے یہاں بھی جاتے تھے. آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم مالداروں کے یہیں جاتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ ملنا چاہیے.
गरीब के झोपड़े में भी जाकर पूछना चाहिए क्या हाल है, ये नबी की सुन्नत है। तो एक मकान में आप गए अंदर, तो बच्चों की मां थी घर में, बहुत खुश हो गई कि नबी मेरे घर में आए। तो बच्चे बाहर खेल रहे थे उनके, तो सबको आवाज दी कि जल्दी जल्दी आओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए हैं, जल्दी आओ, दुआ करेंगे, तुम्हारे सर पर हाथ फेर देंगे। भाई नबी घर में आ जाए तो बात पूरी हो गई, नबी से बड़ा मेहमान कौन हो सकता है। तो जल्दी जल्दी माँ ने अपने बच्चों को बुलाया। अब बच्चे छोटे छोटे थे तो खेलने में थे, तो माँ ने कहा कि बेटा देखो, अगर तुम आओगे ना घर में तो मैं खजूर दूंगी। उस जमाने में खजूर चलता था, आजकल हम चॉकलेट, और चॉकलेट का जमाना गया। मोबाइल बच्चे खाते नहीं हो रहे, और कोई सोने का नाम नहीं ले, तो क्या मोबाइल, तो बच्चे जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो उस औरत ने भी कहा कि मैं तुझे खजूर दूंगी, बेटा आ जा। चुनांचे वो बच्चा आ गया, अल्लाह के रसूल से मुलाकात की, हुजूर ने उनको दुआ दी, बच्चा चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुमने बच्चे को बुलाया और ये कहा कि अगर तू घर में आएगा तो खजूर दूंगी, बराबर। अगर तेरे पास खजूर न होता और तू ऐसे ही बच्चे को अगर बुला लेती, तो भले तेरी औलाद है, कल कयामत के दिन तेरा नाम झूठी औरतों में लिखा जाता। कितनी मामूली बात है। बच्चे के साथ भी, औलाद के साथ भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं। रमजान का महीना है यार, एक दिन हमारे पास ऐसा नहीं है कि जिसमें हम झूठ बोले बगैर चलते हैं। बात में झूठ। रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मुनाफिक की 3 निशानी है, उसमें से पहली निशानी क्या है? बोल बोल, बात करेगा तो झूठ बोलेगा। नंबर 2, दूसरी बात बताऊं कि कल बता देते हैं, वइला वअदा अखलफा, कि मुनाफिक आदमी जब किसी से वादा करेगा तो वादा निभाएगा नहीं। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 25 तारीख को आइए हो, 25 को जाएंगे तो 26 को, अभी बीमार हूं, ना वाले को ना कह देने का, बाकी लटकाने का नहीं, किसी को लटकाने का काम बंद कर दो। ये सारी चीजें इस्लाम की है, हमने छोड़ दी। दुकान पर कोई आदमी आया, भाई माल तैयार है, 2 दिन तेरे को मालूम होना चाहिए कि 2 दिन के बाद माल तैयार होगा, तो अभी तो उसको कह देना कि 5 दिन के बाद होगा। क्यों ऐसा काम करें कि हम वादा खिलाफी करें? मैं एक बात बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाजार के अंदर किसी सहाबी से कोई मुलाकात हुई, कोई तिजारत की, आपने कोई लेन देन की उनके साथ, पैसे का मसला था कुछ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप कह रहे हैं मैं घर से लाकर देता हूं आपको, आप फिर उधर वादा करके गए हो। वो घर जाके भूल गए कि मैं तो हुजूर को वादा करके आया हूं। कितने घंटों के बाद खबर पड़ी कि मैंने तो हुजूर को बाजार में खड़ा किया है, वहां पर जाकर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े थे, और आपने फरमाया तुमने वादा किया था, और मुसलमान वादे का पक्का होता है, अल मुस्लिमु इदा वअदा वफा। सच्ची बात बताओ, आज मुबारक रोजा है, जुमा का दिन है, 2 काम करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और किसी से वादा खिलाफी नहीं करेंगे। इस पर मैं जितनी लंबी बात करूं लंबी हो सकती है, लेकिन मैं खाली आपको पॉइंट बात करता हूं। और एक तीसरी चीज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक आदमी कौन?
منافق آدمی جب اس کے پاس کسی کی امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا. کسی نے آپ کو پیسے دیے, مکان دیا, کپڑا دیا, مکان دیا, پیسے دیے اور ٹائم کے اوپر آپ نے اس کو لوٹایا نہیں, آدھا کھا گئے. کسی کی امانت کی چیز کو استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر. ہمارے ایک استاد تھے تو لوگ ان کے پاس پیسے امانت رکھتے تھے, تو کبھی ان کو پیسے کی ضرورت پڑتی تھی تو نوٹ بدلنے کی ہوتی تھی, خالی نوٹ چینج کرنے کی چھوٹے, تب بھی پہلے اس کو فون کر کے پوچھتے تھے کہ بھائی دیکھ میرے پاس 500 کی ہے, تیرے پیسے میں 500 کی 100 ہے, میں بدلوں. جگہ جگہ پر امانت میں خیانت. کسی کی زمین کھیڑ رہے ہیں, کسی کا مکان پہ رہ رہے ہیں, 50 سال کا سب قبضہ ہو کہ 5000 سال کا قبضہ ہو دادا تمہارے پردادا کا, کسی کا وہ کسی کا ہے. تم کرایہ دیتے تو کیا ہوا, مالک نہیں بن گئے. تم نے اگر اس میں خرچہ کیا, تم کو کس نے کہا تھا خرچہ کرنے کا, تم رہے تو کیا. باریک چیز ہے. لوگ بھاڑے کا مکان خالی کرنے کے پیسے مانگتے ہیں, اسلام نے اجازت نہیں دی. مسجد میں ہم مسلمان ہیں بھائی, میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. 3 چیزیں اپنا لو اس رمضان میں کہ آئندہ پورا سال جھوٹ نہیں بولوں گا, پکے مسلمان ہو جاؤ گے اللہ کے رسول کے نزدیک. پکے مسلمان کا وعدہ ہے حضور کا, جھوٹ نہیں بولیں گے, وعدہ خلافی نہیں کریں گے اور امانت میں خیانت نہیں کریں گے. ایک بات کہہ کر میں بات ختم کر دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی کسی کام کی وجہ سے مکہ گئے تھے, مدینہ سے مکہ. دشمنوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور مارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ ہم تم کو مدینہ نہیں جانے دیں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, ہم اپنے نبی کے پاس جانا چاہتے ہیں. کہا کہ نہیں جانے دیں گے, منع کیا. تو دونوں کے درمیان سننا دھیان سے ایگریمنٹ ہوا. ایگریمنٹ ہندوؤں نے, غیر مسلموں نے ان 2 مسلمانوں سے یہ کہا ایک شرط پر ہم تمہیں مدینہ جانے دیں گے, اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر کل مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی لڑائی ہو تو تم لڑائی میں شریک مت ہونا, ابھی جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو غلط بات ہے, تم ایسی شرط لگاتے ہو. لیکن چونکہ جان کا مسئلہ تھا تو وہ تیار ہو گئے, ٹھیک ہے چلو ابھی جان تو چھوڑو. وہ دونوں صحابی کہاں گئے مکہ سے, یاد رکھنا ہے. تھوڑے ہی دنوں کے بعد مسلمانوں کا مسئلہ ہو گیا غیروں کے ساتھ. غزوہ بدر ہوئی, مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی سب سے پہلی لڑائی. غیر مسلم 1000 تھے اور ہمارے نبی کے پاس 313. خبر ہے نا, غزوہ بدر سنجوی 2 یاد ہے برابر, سنجوی 2. اور ایسا موقع تھا کہ ایک آدمی کی ضرورت تھی. ادھر 1000 950 اور ادھر مسلمان 313, اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں, اور وہ سب تیار ہو کے آئے تھے. پوری رات نبی نے تمبو میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ آج ہار گئے تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا, بچا لینا. یہ 2 صحابی ایسے موقع پر جبکہ ایک آدمی کی ضرورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, میدان میں نکلنا چاہتے ہیں, اپنی جان اسلام کے لیے قربان کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے 6 مہینے پہلے مکہ والوں سے ایک وعدہ کیا تھا,
वो छोड़ नहीं रहे थे, जबरदस्ती हमने, हमारा दिल नहीं चाहता, फिर भी हम वादा करके आए हैं कि हम गैर मुस्लिमों के साथ लड़ाई में शरीक नहीं होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम का कायदा है कि जबरदस्ती अगर किसी से वादा लिया जाए तो पूरा करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई हर्ज नहीं, हारना और जीतना मेरे अल्लाह के हाथ में। तुम दोनों ने वादा किया है, तुम दोनों लड़ाई में शरीक मत होना, वरना कल कोई लिखने वाला ये कहेगा कि मुसलमान वादा करके फिर जाते हैं। हम हारना मंजूर करेंगे, लेकिन मुसलमान अपने वादे को पूरा न करे इसको मंजूर नहीं करेंगे। मालूम हुआ इसका नाम है इस्लाम। अल्लाह से हमें उम्मीद है, अल्लाह पाक रमजान की बरकत से हमें सच बोलने की, वादा पूरा करने की और अमानत में खियानत न करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जो असल आयत है वो इंशाअल्लाह मैं कल बयान करूंगा। सुभान अल्लाह बिहम्दिही व बिहम्दिही।